بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عزت اور عبادت کا مرکز رہا ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کا طواف بھی کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خانہ کعبہ کی دیواروں کی نشاندہی کروا دی۔ چنانچہ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کیں۔ حبشہ کے بادشاہ نے ابرہہ الحشام کو یمن کا گورنر مقرر کیا تھا۔ ابرہہ نے یمن کے ایک علاقہ سنہاب میں ایک گرجا گھر تعمیر کیا۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کے گرجا گھر کی عبادت کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ چنانچہ انہی میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے گرجا گھر میں گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور سوچنے لگا جب تک خانہ کعبہ موجود ہے لوگ اس کے گرجا گھر میں نہیں آئیں گے۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اپنے ساتھ موٹے تازے ہاتھی بھی لے لیے۔ اس کی وجہ سے اس واقعے کو عام الفیل یعنی ہاتھی والے کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ ابرہہ اپنے اس لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ معظم خانہ کعبہ کو گرانے کا تھا۔ مکہ مکرمہ آنے سے پہلے اس نے وہاں ایک خط بھیجا: میرا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو گرانے کا ہے اور تم سے جنگ میں نہیں کروں گا۔ اگر ان میں سے کسی نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے لوگوں کے کئی اونٹ اور ان کے کئی جانور پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے بڑے سردار تھے۔ آپ ابرہہ سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ آپ انتہائی اونچے قد کے مالک، بہت خوبصورت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا: جو تم نے اونٹ پکڑے ہیں ان میں سے 200 اونٹ میرے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے ان کی اس بات پر حیران ہوتے ہوئے کہا: میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھ سے خانہ کعبہ نہ گرانے کے بارے میں بات کریں گے، جبکہ آپ نے تو اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر کے مجھے مایوس کیا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں نے تم سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر ابرہہ نے ان کے 200 اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ ابرہہ کے پاس سے واپس آنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے مکہ کے لوگوں کو کہا کہ وہ شہر کو خالی کر دیں اور پہاڑوں پر چڑھ جائیں اور خود خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنے گھر کی حفاظت فرما، اپنے عزت والے گھر کی حفاظت فرما۔ دعا کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہزاروں سپاہی اور کئی بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے، اور وہ خود بھی ایک بہت طاقتور ہاتھی پر سوار تھا۔ وہ لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ وادی موسن پر پہنچا تو ابرہہ کا ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ لیکن مکہ کے علاوہ کسی اور طرف اس کا رخ کرتے تو وہ تیزی سے بھاگنے لگتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں سمندر کی جانب سے پرندوں کا جھنڈ آ گیا جو سارے لشکر پر چھا گیا۔
یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا رکھی تھی۔ ان پرندوں نے اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم سے وہ کنکریاں ابراہا کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دیں۔ جس کسی کو بھی وہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ سب لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور کافر ہلاک ہونے لگے، اور خود ابراہا کا بھی یہی حال ہوا۔ لوگوں کے جسم کے اعضاء اس طرح بکھر گئے کہ جیسے بھوسا کھایا ہوا ہو۔ اہل مکہ نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھا۔ اس وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔